امریکہ اور ایران کے درمیان افزودہ یورینیم کی منتقلی پر ڈیڈ لاک۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے افزودہ یورینیم لے کر اسے تباہ کر دیں گے۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری، تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ ہم نے آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اہم آبی گزرگاہ پر ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتے۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے افزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار کر دیا، موقف اختیار کیا کہ افزودہ یورینیم بیرون ملک بھیجنے سے ایران زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ممکنہ امن معاہدے میں ایران کے افزودہ یورینیم ذخائر کو ملک سے باہر بھیجنے کی شق لازمی شامل ہوگی۔ ایران کا یہ فیصلہ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ ایران کسی بھی خطرے یا جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایرانی آرمی چیف امیر ہاتمی کی صدر سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر پزشکیان نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرنے اور مؤثر جوابی کارروائیوں پر فوج کے اقدامات کو سراہا۔ دفاعی ساز و سامان کی جدت، آپریشنل انفراسٹرکچر کی مضبوطی اور دفاعی صلاحیت میں اضافے کی حمایت۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی تھی۔ مسعود پزشکیان کی علاقائی استحکام اور تعاون کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بات۔ عام پاکستانی شخصیت آج ایران کا دورہ نہیں کر رہی، عرب ٹی وی کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ان کے خیال میں ایران کے معاملے پر واضح طور پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی حکام آج تہران جا رہے ہیں اور امید ہے اس پر مزید پیش رفت ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہے کہ ایک اچھی ڈیل مل جائے۔ اگر یہ ایک اچھی ڈیل مل گئی تو یہ بہترین ہوگا۔ آبدہ ہرمز میں ٹول لینے کا نظام ہوا تو امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی معاہدہ ممکن نہیں ہوگا۔ جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات کا محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کو ختم کرنے پر ہے۔ ایران تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کا اجرا، ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ مذاکرات کی تفصیلات مجاز حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان فراہم کریں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں پاکستان کے مثبت سفارتی کردار کی تعریف۔ لارڈ قربان حسین نے کہا، امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کا مثبت کردار ہے۔ اقوام متحدہ عالمی تنازعات روکنے میں غیر مؤثر ثابت ہوئی۔ پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ کشمیر تنازع عالمی برادری کی توجہ سے اوجھل ہو چکا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ہے۔ عالمی برادری بھارت کے احتساب کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ کشمیر پر 3 بڑی جنگیں اور متعدد جھڑپیں ہو چکی۔ صدر ٹرمپ کے ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ مؤخر۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ کی قرارداد کو ریپبلکن ارکان کی عدم موجودگی کے باعث کامیابی ملنے کا امکان تھا۔ قرارداد پر ووٹنگ اب جون کے آغاز میں متوقع۔ کنکوٹ میں دیرینہ تنازع پر 2 گروپوں میں جھگڑا، جدید اسلحے سے اندھا دھند فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد قتل۔ پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی۔ علاقے میں کشیدگی برقرار، مزید خون ریزی کا خدشہ۔ ملتان میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل ڈالا۔ 30 سالہ نوجوان موقع پر جاں بحق، باپ شدید زخمی، بس ڈرائیور فرار، لاش اور زخمی نشتر اسپتال منتقل۔ کلر سیدان روڈ پر رباط بازار میں شارٹ سرکٹ سے آتشزدگی۔ ضلعی انتظامیہ، سی ڈی اے پولیس اور راولپنڈی ایمرجنسی سروس کی مشترکہ ٹیمز نے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے کے واقعے میں کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیرپور میں اسکول یونیفارم نہ پہننے پر ہیڈ ماسٹر کا طالب علم پر بدترین تشدد۔ 12 سالہ بچے کے ناک سے خون بہتا رہا۔ بچے نے دہائی دی کہ ڈاکو ہوں نہ مجرم، باپ مزدوری کرتا ہے، یونیفارم کیسے لوں؟ چچا مقدمے کے اندراج کے لیے تھانے پہنچ گیا، انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ 60% امریکی ایران جنگ کے مخالف نکلے۔ فاکس نیوز کے نئے عوامی سروے میں انکشاف۔ اس سے قبل سروے میں مخالفت کی شرح 55% تھی۔ 91% امریکیوں نے معاشی بدحالی کا ذمہ دار جنگ کو قرار دیا۔ معیشت سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ کی کارکردگی پر عوام کا عدم اطمینان۔ 61% امریکیوں نے ٹرمپ کی کارکردگی کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ روس اور بیلاروس کی ریموٹ مشترکہ جوہری مشقیں، اسکندر، یارس اور زرقون میزائل تجربات۔
रूसी सदर पुतिन का जौहरी मशकों के तमाम अहदाफ हासिल करने का दावा। कहा रूस असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहता। जौहरी सलाहियत हस्ब जरूरत सतह पर बरकरार रहेगी। सदर बेलारूस कहते हैं कि हमारे पास जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं। इसराइल की जनूबी लेबनान में अस्पताल पर बमबारी, 4 अफराद जाँ भाग, 9 जख्मी। अस्पताल का आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड मुकम्मल तबाह। अमेरिका ने हिजबुल्लाह से मुंसलिक 9 अफराद पर पाबंदी